تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے ایک سوال کیا، مرد سیکس اسٹیمینا جس کو قوت بہا بولتے اردو میں بڑھانے کے لیے کچھ تو بھی گولیاں انہوں نے لکھا، گولیاں لے سکتا ہے یا نہیں؟ گھر کو یا گھر میں کوئی چیز کھانا چاہیے گولیاں لیں. تو دیکھیے قوت بہا کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی، جو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو اس کا، یہ سب چیزیں انریلیونٹ ہیں. یہ انسانی جسم سے مختلف ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم کوئی ایک حتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں. رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو قوت بہا کم ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اکثر مسکنسیپشن ہوتا ہے میری کم ہے. کیوں کم ہے؟ کہ اس کی زیادہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، کمپیئر ہاؤ. آپ کمپیئر کیسا کرتے ہیں کہ آپ کی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے؟ جب تک کہ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی، کیسے پتہ چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی؟ تو یہ سب فالتو باتیں. اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بولتے ہیں وہ ایسا تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے. پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اور میں نے کہا نا ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھوں اور کروڑوں کی جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائے کہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ جن فلم اسٹار اور ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نام سے مشہور ہیں، ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پورن اسٹارز کو لوگ دیکھتے ہیں. معلوم آپ کو؟ پورن اسٹارز کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے موسٹ وزٹڈ لوگ ہیں، موسٹ نون لوگ ہیں دنیا میں، لیکن اتنا ہے کہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہیں. کوئی آ کے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پورن اسٹار یہ ہے نا، وہ تو خاموش ہے. لیکن اتنا دیکھتے ہیں کہ انالیسس کے حساب سے زندگی میں جتنا ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے، ایک دن میں ان کے کلکس اتنے بڑھتے ہیں ان کے ویڈیوز کے اوپر. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ سب اسی کا نتیجہ یاد رکھیے. تو یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں. ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہے، اسٹیمینا کم ہے، یا جس کو ایک ادر لینگویج میں بولیں گے پری میچور ایجیکولیشن جس کو بولتے ہیں، وقت سے پہلے، تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ان کو آپ بتائیں مختلف پیتھیز ہیں، مختلف علاج ہوتے ہیں، ان علاج کی طرف آپ بڑھیں. لیکن ان گولیوں کی طرف آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پہ تو لیجیے، لیکن خالی یہ فار اے ٹائمنگ اگر اسٹیمینا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالخصوص ایسی گولیاں جو ایلوپیتھک میڈیسن جو ڈیزائنس ہوئی اس کام کے لیے، جس میں سب سے مشہور اور معروف آپ کی وائگرا ہے، اور اس کے علاوہ ایک n نمبر آف چین ان گولیوں کی چلتی ہے. ان کی طرف میں کہوں کبھی مت جائیے، اس لیے کہ وائگرا کے جو ٹیسٹ آئے ہیں، جو نتیجے نکلے ہیں، جو جنریشنز اس سے بن رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لڑنے جھگڑنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی ہے جو وائگرا لیتے ہیں والدین، اور جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہے. لڑنے جھگڑنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے، اور مارنا مرنا ان کے لیے نتھنگ، کوئی ایسا معنی نہیں رکھتا ہے. تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیویٹیز، یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے یا کم لینے میں ڈوسز جو نقصانات ہوتے بہت زیادہ. تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتھی کی جگہ آپ بہت سی اور پیتھیز ہے، آیورویدک جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے، جس میں بہت حد تک ہومیوپیتھی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ اس میں جائیے، وہ بیسٹ ہے. ایز اے علاج کرائیے، نہ کہ صرف ایک کیور. ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی گولیوں کی جو لوگ جیسا فار ایگزامپل ڈائبیٹک ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں، تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ اب مجبور ہے، اور ڈائبٹیز کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی، تو وہ چونکہ مجبور ہے، تو ایسے میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیکھوں گا اس معاملے میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہر ایرا غیرہ کہے کہ آپ کی شادی ہوئی اور شادی جب ہو رہی بولے پان لائے کہ آج شادی کا پان سے کیا تعلق؟ تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا، کوئی 300 120 400 کچھ تو بھی دے دیتے ہوں گے، کچھ تو بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا. اس کو عادت ہے پان کھانے کی، تو آج تمباکو کے بدلے پان کھاؤں. نہیں بولے یہ خاص پان رہتا. میں نے کہا آج پہلا ہی دن اور خاص پان کی ضرورت؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری. جب پہلے ہی دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تم کو کیا کیا لائیں گا؟ پھر پورے بوٹلا گلوکوز سب لگانا پڑیں گے تم کو. پھر ابھی فرسٹ ڈے ہے. یہ انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا اس کے جسم کو، تو آپ اگر اس کو اب نارملٹی کی طرف جائیں گے تو دس از مطلب بہت ڈینجرس ہے. اور یہ سب احساس کمتری صرف ان گندی چیزوں کی وجہ سے، ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے ہی از 100% کمپلیٹ. اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا. سوائے جیسا بیماریاں ہوتی، کسی کو چہرے کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ویسے کسی کو شرمگاہ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں. ایکسیپشنل کو ہم ایگزامپل بنا کے نہیں دیں گے یہاں، ٹھیک؟ تو اللہ ان پر رحم کرے، وہ علاج کر سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہے، آپ کی ناک پرفیکٹ ہے، آپ کے ہاتھ چلتے ہیں، تو اللہ نے ہر اعضاء کو آپ کے ہر چیز کو پرفیکٹ. آپ اب نارملٹی اس میں لائیں گے کچھ بھی حرکتیں کر کے، ہاتھ کو آپ کہیں بھی ڈالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے.
آپ پیر غلط استعمال کریں گے ٹوٹ سکتا ہے. اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو رائٹ کائنڈ آف اس کا یوز ہو, رائٹ ٹائم پر اس کا یوز ہو تو انشاءاللہ عزیز. اور اگر واقعی میں کوئی بیماری ہے تو علاج کی طرف جائیے, لیکن ہرگز یہ دواؤں کا عام اعتبار سے استعمال کرنا, یا لوگ شادی بھی ہوتی بھی نہیں اور مختلف نسخے کھا رہے ہیں, یہ تو اللہ نے بنایا ہے آپ کو. اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی ہیں تو دین یو کین گو, دیکھو اس کے لیے علاج کرو, ایک الگ چیز ہے.